اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جس کی اس زمانے میں کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ایک شاعر صاحب ہیں جن کا نام ہے حسن رضا ہاپڑی۔ وہ مدینہ شریف میں زیارت حرمین شریفین کے لیے گئے۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو 100 یا 150 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے 2 کھجور کے درخت تھے۔ تو شاعر کا کام کیا ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو وہ اپنی شاعری میں اس کو پیش کر دیتا ہے۔ تو شاعر تھے، تو جیسے ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے 2 کھجور کے درخت دیکھے تو انہوں نے ایک شعر کہا۔ وہ شعر یہ ہے کہ کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ یہ انہوں نے شعر کہا تو وہاں کے لوگوں نے بہت سی واہ واہ کہی۔ اب یہ شعر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اتفاق سے اعلیٰ حضرت بھی اس وقت وہیں موجود تھے۔ تو جب اعلیٰ حضرت نے یہ شعر سنا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں خیمہ لیلا کے سامنے، یعنی ان شاعر صاحب نے تشبیہ دی کہ جس طریقے سے حضور کے روضے پہ یہ دونوں کھجور کے درخت کھڑے ہیں تو ایسے کھڑے ہیں کہ جیسے یعنی لیلا کے خیمے کے سامنے مجنوں کا میلہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر سنا تو اعلیٰ حضرت کو جلال آ جاتا ہے، آپ غضبناک ہو جاتے ہیں، آپ غصہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ عاشق مصطفیٰ تھے اعلیٰ حضرت، عاشق رسول تھے اعلیٰ حضرت۔ تو جب اعلیٰ حضرت نے اتنا سنا تو آپ کہنے لگے کہ کس کی جرت ہوئی کہ جس نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی۔ تو ان شاعر صاحب کو اعلیٰ حضرت کے پاس بلایا گیا تو وہ خوش ہو رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے میرا شعر سنا، مجھے یعنی مجھے شاباشی دیں گے اعلیٰ حضرت۔ تو اعلیٰ حضرت کی جب وہ بارگاہ میں آئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے شاعری کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے حسن رضا ہاپوڑی جی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اپنی شاعری پیش کرو۔ تو ان شاعر صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارا پہلا مصرع ٹھیک ہے، کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، مگر تمہارا دوسرا شعر ٹھیک نہیں ہے، کہاں میرے حضور کا روضہ، کہاں یعنی لیلا کے خیمہ، تم میرے حضور کو اس سے تشبیہ دیتے ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ایسے کہو کہ کب ہے درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں عرش معلیٰ کے سامنے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے عاشق رسول ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں نہ اپنے باپ کی تعریف کی ہے نہ اپنے دادا کی تعریف کی ہے، پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے میرے نبی کی تعریف کی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہر ممالک سے، ہر علاقے سے، پوری دنیا سے لوگ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک میں سب لوگ شرکت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جس نے 1400 کتابیں لکھی اپنی پوری زندگی میں، 1400 کتابیں۔ 1400 کتابیں لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس میں سے 250 کتابیں ایسی ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے رد میں لکھی ہیں۔ تو اس شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔